بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں طارق چودھری۔ ناظرین، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال دن بدن خراب ہو رہی ہے اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بدحالی کی طرف جا رہی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان میں پچھلے سال گاڑیوں کی جو پروڈکشن تھی وہ بہت زیادہ تھی، کیونکہ پاکستان میں گاڑیوں کی جو خرید و فروخت تھی وہ بہت زیادہ تھی، اس لیے گاڑیوں کی پروڈکشن وہ بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ تو اس سال ٹویوٹا کمپنی نے اپنی جو پروڈکشن ہے وہ پاکستان میں بند کر دی ہے، اور اس کے بعد پاک سوزوکی نے بھی پاکستان میں اپنی پروڈکشن بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور ناظرین، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اب پاکستان میں قیمت خرید بالکل ختم ہو گئی ہے، جس وجہ سے لوگ گاڑیاں نہیں خرید رہے جو نئی بن رہی ہیں۔ تو اس لیے پہلے ٹویوٹا کمپنی نے اپنی پروڈکشن کو بند کیا پاکستان میں، اب پاک سوزوکی وہ بھی اپنی پروڈکشن پاکستان میں بند کرنے جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آل پاکستان میلز ایسوسی ایشن نے بھی حکومت کے ساتھ بیٹھک کی ہے اور حکومت کو بتایا ہے کہ ہم بھی اپنی تمام ملیں بند کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ پہلے ہم نے ایک یونٹ بند کیا، پھر دوسرا یونٹ بند کیا، اب ہم تمام ملیں پورے پاکستان میں ٹوٹلی بند کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے بہت زیادہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں اور حکومت کی طرف سے بجلی بہت زیادہ مہنگی کر دی گئی ہے، جس وجہ سے ہم اپنی ملوں کو نہیں چلا سکتے، جس وجہ سے انہوں نے حکومت کو دھمکی دی ہے کہ ہم اپنی تمام ملیں پورے پاکستان میں بند کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، جب تمام ملیں پاکستان میں بند ہو جائیں گی تو پھر لاکھوں کی تعداد میں جو ملوں کے ورکر ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے اور پھر ان کے گھروں کے چولہے بند ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، حکومت کا ایک اور قدم، حکومت گورنمنٹ ملازمین میں جو گریڈ 11 سے لے کر گریڈ 22 تک کے ملازمین ہیں ان کے تمام الاؤنسز ختم کرنے جا رہی ہے، اور جب یہ الاؤنسز ختم ہو جائیں گے تو پھر ان کے گھروں کا کیا حال ہوگا۔ اور اس کے بعد جتنے بھی ایڈ ہاک ملازمین ہیں جو کانٹریکٹ بیس پر مختلف محکموں میں کام کرتے ہیں ان کو بھی حکومت فارغ کرنے جا رہی ہے۔ محکمہ صحت میں بہت لوگ ایڈ ہاک بنیادوں پر کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ محکمہ تعلیم، محکمہ پولیس، اس کے علاوہ کارپوریشن میں بہت سارے ملازمین ایڈ ہاک بنیادوں پر کام کر رہے ہیں، وہ بھی اب حکومت فارغ کرنے جا رہی ہے۔ اس سے پورے محکموں میں پورے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں جو کانٹریکٹ بیس پر بھرتی ہوئے تھے وہ فارغ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہو جائے گی اور ان بیچارے کانٹریکٹ ملازمین کے گھروں کے چولہے بند ہو جائیں گے، اور ان کے گھروں کا اور ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا اور وہ کس طرح سروائیو کریں گے۔
تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جن سیاستدانوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ الیکٹ ہو کر اسمبلیوں میں جاتے ہیں، ان کی جو تنخواہ ہے اس میں جو الاؤنسز ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے، ان کی تنخواہ کو ختم ہونا چاہیے، ان کی تنخواہوں میں سے کٹوتی ہونی چاہیے، نہ کہ یہ جو غریب ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں سے کٹوتی ہو اور جو کانٹریکٹ بیس ملازمین ہیں ان کو فارغ کیا جائے۔ اور ناظرین، ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر جو لانگ مارچ کے دوران قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس حملہ آور کا پولی گرافک ٹیسٹ کروایا گیا ہے، جس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ دیگر لوگ بھی شامل تھے، اور دوسرے نمبر پر اس کو تربیت دی گئی، اس کو گولی چلانے کا طریقہ بتایا گیا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک شخص کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا، اور اس گرافک ٹیسٹ میں یہ بھی ثابت ہوا کہ جو اس کا مذہبی جنونیت کا معاملہ تھا وہ بھی غلط تھا۔ اور ناظرین، اس حملہ آور کو بھی مارنے کا پروگرام تھا، جس طرح لیاقت علی خان کا جو قاتل تھا اس کو موقع پر ہی قتل کر دیا گیا تاکہ تمام شواہد ختم ہو جائیں، اور ابھی تک ان قاتلوں کا پتہ نہیں چل سکا۔ اسی طرح اس حملہ آور کو بھی مارنے کا پورا پلان تھا، اور اس کو مارنے کی کوشش تو کی گئی لیکن وہ بچ گیا، اور اس کے علاوہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکن تھا وہ مارا گیا۔ ناظرین، ابھی تو اس کیس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور جب انویسٹیگیشن مکمل ہوگی تب ہی باقی تمام صورتحال سامنے آئے گی۔ اور حکومت کا ایک اور بڑا اعلان، حکومت نے کہا ہے کہ ہم الیکشن اکتوبر میں ہی کروائیں گے۔ ناظرین، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے اس کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی جو دونوں صوبوں کی اسمبلیاں عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں تحلیل کر دوں گا، تو وہ کبھی بھی یہ دونوں صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرے گا بھی تو پھر جس صوبے کی اسمبلی تحلیل ہوگی اسی صوبے میں الیکشن کروائے جائیں گے، اور یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اگر وہ ایک اسمبلی تحلیل کرتا ہے یا دو اسمبلیاں تحلیل کرتا ہے تو ہم پورے ملک میں الیکشن اناؤنس کر دیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ الیکشن وقت سے پہلے ہو، الیکشن وقت پر ہوں گے، یعنی یہ جو آنے والا سال ہے اس میں اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، لیکن عمران خان کی کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے مارچ یا اپریل میں الیکشن ہو جائے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ پاکستان زندہ باد۔